والدین کی خدمت کریں۔ اللہ نے ہمیں ایک ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا، ماں باپ کا احترام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں، میرے لیے کوئی نصیحت کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا جا ان کی جا کے خدمت کر، جا کے ان کی خدمت کر، اگر خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنی محنت کی کمائی سے ایک لقمہ کھانا کھلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ایک لقمہ کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کرتا کرتے اسے۔ ماں باپ کو ایک لقمہ کھلانے سے ایک محل۔ آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں، کیا میں کما رہا ہوں سے میرے اماں باپ کھلانا کیا نہیں بولتی کہ نہیں، دلا میں ایک بار آ جاتا ہو، دلا میں ایک بار بات آ جاتی۔ اور ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ایک دو حدیثیں جو ہے آپ لوگوں کے ذہن میں رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس کا نام جو ہے نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس کا نام کس میں لکھ دیتا ہوں؟ نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہوں۔ اور فرمایا اللہ نے کہ اے موسیٰ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی اگر کوئی اپنے ماں باپ کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے اور میری فرما برداری کرتا ہے تو میں اس کا نام گنہگاروں میں لکھ دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیں، لیکن بھائی اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ماں باپ کی فرما برداری کر کے میری نافرمانی کرے گا تو کس میں نام ہو؟ نیک لوگوں میں۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر کے اور میری فرما برداری کرا تو کس میں نام ہو؟ نافرمانوں میں، گنہگاروں میں۔ دیکھو کئی سے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما۔ کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں جدائی رہی، دونوں جدا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کو جدا کر دیا تھا، دونوں الگ تھے۔ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ معلوم ہوا کہ مصر میں میرا بیٹا یوسف جو ہے بادشاہ بنا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام ملنے کے لیے، بیٹے سے ملنے کے لیے مصر کو گئے، شاہی دربار لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو جیسے ہی ان کے والد ان کے ابو جو ہے ان کے والد صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر نبی ہے اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اپنے باپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر نہیں کھڑے ہوئے ہو یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے وحی نازل کر دیا، کیا فرمایا کہ اے یوسف جب تیرے والد جو ہے تیرے پاس آئے، اپنے باپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ کہ اسے تو برا سمجھتا ہے؟ اپنے باپ کا ادب احترام کرنے کے لیے، ان کا احترام کرنے کے لیے اسے تو کیا برا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف میرے عزت و جلال کی قسم تیرے سلب سے، یعنی تیرے سلب سے، تیرے سے میں نبی کو پیدا نہیں کروں گا۔ سمجھا ہے کہ بھی تیرے سلب سے یعنی تیری اولاد میں سے کسی نبی کو میں پیدا نہیں کروں گا۔ دیکھو میرے بھائی، ماں باپ کا احترام ضروری ہے، ماں باپ کا ادب ضروری ہے۔ ایک ساتھی آئے
ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ جو ہے نصیحت فرمائے، وصیت فرمائے، ایسی فرمائے کہ میرے جو ہے دنیا و آخرت میں جو ہے میرے کام آ جائے، دنیا و آخرت میں کام آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے تمہارے جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ وہ صحابی کہنے لگے نہیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ماں زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اپنی ماں کی خدمت کر۔ تو یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری ماں کو کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، میں پوری خدمت کرتا ہوں، مگر میری ماں ہر دن مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے۔ میری ماں کیا کرتی ہے؟ ہر دن مجھ سے لڑتی ہے، ہر دن مجھ سے جھگڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی، اگر تو جو ہے تیرے جسم کا گوشت کے ٹکڑا بھی کاٹ کر اگر ماں کو کھلا دے گا تو ماں کا چوتھائی حصہ بھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ پہلا حصہ نہ ہوئے، دوسرا نہ ہوئے، تیسرا نہ ہوئے، چوتھائی حصہ بھی اپنی ماں کا تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ جا کے ماں کی خدمت کر۔ وہ صحابی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسے بیٹھی، وہ ماں کے پاس گئے، جا کے روئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں جو تھی بیان کی، بیان کر کے جو ہے ماں سے معافی مانگی، پھر انہوں نے اچھی زندگی گزاری۔ اس لیے میرے بھائی، جو ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ کیا کریں بھائی؟ ماں باپ کی خدمت کریں۔ قرآن میں کیا ہے؟ علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اف کا لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن، اف کا لفظ۔ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی مت بولو، اف کا لفظ بھی استعمال مت کرو۔ کرتی کہ ایسا نہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو بیٹا کمائی کماتا ہے اس میں جو ہے جیسا بیوی کو لگجا کو دیتا نہیں، لے تمہارے خرچہ کو 500 روپے کے 1000 روپے کے گول کو، ویسا ماں باپ کو بھی دینا کرے۔ علماء سے میں نے سنا کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب اولاد اپنے کمائی میں سے تھوڑا سا حصہ، یعنی تھوڑے سے روپیے اگر ماں باپ کو اگر دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بچوں کے جو ہے کمائی میں برکتیں دے دی کرتے۔ ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، خیال کرتی کیا؟ نہیں کرتے اس کا خیال کریں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان والدین کی جو ہے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ